والسلام على بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. بلندتر نعرہ صلوات. سے روزہ مجالس شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کی آج پہلی گفتگو ہے. شب 19 رمضان سن 1446 ہجری ہے اور ہم نے سلسلہ مجالس کے لیے کوئی آیت نہیں بلکہ آیت کا ایک حصہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے تلاوت کیا ہے. الف لام میم. حروف مقطعات انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں قطع قطع کر کے پڑھا جائے گا. یعنی الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھیں گے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے کہ الف لام میم کی تفسیر کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. ظاہر کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. باطن کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. تعویل کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. تنزیل کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. لیکن ایمان رکھنا واجب ہے کہ الف لام میم قرآن کا حصہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے. بس جیسے قرآن کے حروف مقطعات نہ سمجھ میں آتے ہیں لیکن ایمان رکھنا واجب ہے, ویسے ہی ذات علی ابن ابی طالب ہے. عقلوں میں سمجھ آ نہیں سکتی لیکن اللہ نے علی کو بھیجا ہے, ایمان رکھنا واجب ہے. ایک مل کے بلندر صلوات بے تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ فضیلتوں کے معیار بیان کیے ہیں قرآن میں. دیکھیں 1400 برس ہو گئے عقل بشری کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے, سوچتے ہوئے, لکھتے ہوئے, پڑھتے ہوئے. لیکن ایک بے نوائی ہے, ایک بے چارگی ہے. اس لیے کہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں ماشاءاللہ قدیمی مومن ہے, تو آپ اس کی گہرائی کو سمجھ کر انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. اس ذات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری مثال ہی موجود نہ ہو. دنیا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سمجھاتے ہیں ایگزامپل سے, کہتے ہیں بھائی آپ دیکھیں یہ ان جیسے ہیں. آپ نے ایک شہر نہیں دیکھا دنیا کا, آپ کو بتلایا جائے گا کہ فلاں شہر آپ نے دیکھا نا اس جیسا ہے وہ. ہمارے جو بزرگ تھے ہماری جنریشن نے تو نہیں دیکھا حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کو, لیکن ان کی آڈیوز, ان کی کچھ ویڈیوز اس وقت ہیں اویلیبل. لیکن بہرحال ہم نے براہ راست تو کسب فیض نہیں کیا, لیکن ہمارے بزرگ مثلا سمجھاتے تھے کہ آپ نے اگر علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ کو دیکھا ہے تو آپ کو ایک شبیہ نظر آئے گی. تو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. اس دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی مثال ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے, کیونکہ حضور مکرم نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو اس انسان کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی اور آسان مثال ہی اویلیبل نہیں ہے کہ سمجھا جا سکے. اس خاطر ہے کہ شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہیں, انہوں نے لکھا کہ علی نسخۃ مفردہ,
علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے توجہ آپ کی، میں نے کیا کہا؟ کرسچن رائٹر ہیں، لیبنیز رائٹر، انہوں نے مولا علیہ السلام پہ کتاب لکھی، کہا علی نسخۃ مفردہ، علی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو مفرد ہے، اس کے بعد آگے ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس خاطر ہے کہ جارج جرداق نے یہ کہا، وہ بھی کرسچن رائٹر ہیں، کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعہ، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں چجائے کہ شیعہ ہوں، ولیکن احب علیا، اس کے باوجود بھی میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ علی سے محبت ہر خوبی اور ہر کمال سے عشق ہے، علی سے محبت عدالت سے عشق ہے، علی سے محبت سخاوت سے عشق ہے، علی سے محبت علم سے عشق ہے، علی سے محبت شجاعت سے عشق ہے. اس لیے کہ تمام فضائل حسنہ کا مجموعہ ایک ذات ہے. اور وہ تو حضور مکرم نے فرما دیا کہ جو الگ الگ فضائل کو دیکھنا چاہے تو آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے عزم میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھے. جو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے وہ الگ الگ انبیاء کو دیکھے، لیکن جو ایک ذات میں دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے. تو آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ میں جو بندے کی صفت ظاہر ہو تو جلال الہی بھی ہے، جمال محمدی بھی ہے، وہ سب ایک جگہ جہاں جمع ہو جائیں وہ ہے ذات علی بن ابی طالب. اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، ایک موضوع تک جانا ہے. اسی لیے ایک اور بڑے فلسفی گزرے خلیل جبران، انہوں نے کہا کہ آپ جتنا مولا علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. مثلا اس زمانے میں علی بن ابی طالب یہ فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. کیا بات ہے، ایک صلوات کا تو بنتا ہے یہاں پر ذات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد وعلی محمد. توجہ ہے آپ کی. اس وقت مولا علیہ السلام یہ فرمایا کہ اگر چاہوں تو ان بہتے ہوئے پانیوں سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. تو ایک اشارہ ہے اس میں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ تمہیں روشنی عطا کر سکتا ہے. تو علی ایسی باتیں کہہ کے چلے گئے کہ اپنے زمانے سے بہت آگے ہیں. اچھا یہ بات تو کہہ دینا پھر آسان ہے، لیکن آگے جو خلیل جبران نے کہا نا وہ بڑا لطیف بھی اور عمیق بھی ہے. کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اس لیے لوگ علی کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے. جب علی سلونی بھی کہتے تو علی سے کس قسم کے سوالات ہوئے آپ جانتے ہیں، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، لیکن خلیل جبران نے کہا کہ علی کی شان یہ ہے کہ علی جس زمانے میں بھی ہوتے، نہیں جملہ نہ ضائع کیجیے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چلے آج کی تاریخ کے ساتھ کہتا ہوں تاکہ بچے اس کو ریلیٹ کر سکیں. کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، لیکن مثلا اگر آج علی 2025 میں بھی ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے ہے. دیکھیں اب مجالس مولا علی علیہ السلام ہے، مولا علیہ السلام کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ ذکر جو ہے وہ بعد جماعت ہے. بعد جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ نے سننا ہے لیکن کچھ بولنا بھی ہے. جماعت میں تو یہی ہوتا ہے نا. دو مثلیں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے کہ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی، جتنا بھی ذکر کر لو وہ پیاس بجھتی نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے نا مومن کے لیے. علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو کہا علی علیہ السلام کسی بھی زمانے میں ہوتے تو یہی کہا جاتا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے. تو کوئی زمانہ ایسا ہے نہیں کہ جو احاطہ کر سکے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. تو جب آپ بات کیجئے امیر المومنین علیہ السلام پر تو سب سے پہلے تو ایک بے چارگی ہے کہ یہاں پر آپ آگے کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے ابو علی سینا نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ کچھ فلسفیوں کے کچھ بزرگوں کے اقوال کہہ کے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا اور مجھے پہنچنا ہے فضیلت کے ان معیارات تک جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے. کچھ فضیلتوں کے معیار ہیں جو اللہ نے قرآن میں اسٹیبلش کیے. کسی بھی معیار سے دیکھیے کم سے کم 6 معیار ہیں. آپ کو علی کے علاوہ کو نظر ہی نہیں آتا. اس لیے ہم اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فضیلت کے معیار پر، ان میں ہما شما ادھر کے افراد سے بات نہیں ہو رہی کہ علی کا تقابل کیا جائے. وہ تو مولا حسن علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا جب حاکم شام نے مولا حسن علیہ السلام سے
ڈھیٹ بنتے ہوئے یہ کہا کہ انا خیر منکا، اے حسن تمہارے کتنے بھی فضائل ہوں میں تم سے بہتر ہوں. اسی لیے میں نے کہا ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کہا لیکن تمہارے کتنے بھی فضائل ہیں میں تم سے پھر بھی بہتر ہوں. تو مولا حسن علیہ السلام نے غیظ میں آ کر اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ تیری کیا اوقات اور تیری کیا حیثیت، ہمارے لیے اتنی آیتیں نازل ہوئیں اور ہمارے یہ فضائل ہیں اور ہماری یہ شجاعت اور ہماری یہ سخاوت ہے اور ہمارا یہ فیض ہے. انا خیر منکا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. جب اس نے کہا نا انا خیر منکا، میں تم سے بہتر ہوں، تو امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر منکا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کہہ دیا جب میرے خیال میں ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا تھا یہاں پر مولا حسن علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر. یا اب عبادت خود ہی کر لیں. بھائی تقابل تو دو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے نا. کوئی سنخیت تو ہو تقابل ہوگا. شجرہ طیبہ کا شجرہ خبیثہ سے کیا تقابل ہے؟ شجرہ مبارکہ کا شجرہ ملونہ سے کیا تقابل ہے؟ یطہرکم تطہیرا کا رزق کی پستیوں میں گرے ہوئے شخص سے کیا تقابل ہے؟ اس لیے جب امام حسن علیہ السلام کا مکالمہ ہوا ہے، کئی مکالمات ہیں، میں بات جا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام تک، لیکن یہ موضوع درمیان میں آ گیا اور بات ریلیٹ ہے. تو یزید ملعون کا بھی ایک مکالمہ ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے اسی دربار میں، کہ جب مولا حسن علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ نقول انا خیر منکا، میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ایسے وقت سے کہ جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے. یہ تو امام حسن کی توہین ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام حسن اس سے بہتر ہے. یہاں تقابل تو انبیاء سے ہے، ایرو غیروں نتو خیروں سے تھوڑی. تو اس وقت یزید ملعون نے یہ کہا کہ اے حسن میں کیا کروں، کچھ بھی آپ اپنے بارے میں بیان کر لیں لیکن میرے دل میں آپ کی محبت آتی نہیں ہے. اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کہا، سورہ اسراء کی آیت پڑھتے ہوئے آیت نمبر 64، کہ تیرے دل میں، اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، پاک لوگوں کی محبت نجس دلوں میں تو نہیں آ سکتی نا، یہ تو آپ جانتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَشَارِكُمْ فِي الْأَوْلَادِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کچھ لوگوں کے مال میں شریک ہوتا ہے، کچھ کے نطفوں میں شریک ہو جاتا ہے. ایک مل کے صلوات بھی دو نام ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ. تو اس خاطر ہے کہ یہاں پر جو افضلیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو وہاں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ کوئی تقابل کی گنجائش بھی بنتی ہو. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں فضیلت کے جتنے معیار ہیں، 6 معیار ہیں کم سے کم. 6 معیار پر آپ دیکھ لیجئے، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس خانوادے کے. اس کا مطلب ہے کہ اگر غدیر کا اعلان نہ بھی ہو، سپوزٹلی کہہ رہا ہوں، مفروضے پر کہ فرض کیجئے اعلان نہ بھی ہے، تب بھی بنتا ہی صرف علی ابن ابی طالب کا ہے ہی نہیں کوئی. اگرچہ کہ دلیلیں اتنی زیادہ ہیں غدیر کے اعلان کے ساتھ ساتھ کہ علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھا الفین، 2000 دلیلیں امیر المومنین کی امامت اور ولایت پر. 2000 ایک کتاب لکھی 2000 دلیلوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اعلان نہ ہو، فرض کیجئے کوئی رسول اللہ نے متعین فرمایا ہی نہیں، تب بھی فضیلت کے معیار میں دیکھیں. حضور نے متعین فرما دیا تھا کہ جب حضرت سیدہ کونین تشریف لاتی تھیں، کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، حضور مکرم کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے، واجلس صاحب مجلسی، وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا تھا. غدیر میں بھی ممبر بنوایا، خطبہ دیا، علی کو بٹھایا، ممبر توڑوا دیا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کچھ، یعنی حضور نے سمجھایا کہ خلافت کے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. تو جو ہے آپ کی ایک نجف تو قرآن میں جو
حدیث آپ کی سنی ہوئی بلند آواز سے ضرور بھیجیں. کسی بھی کیفیت میں صلوات ثواب تو ہے, بلند آواز سے بھیجیں. اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. بلند تر ہے دری صلوات محمد و آل محمد پر. تو فضیلتوں کے کئی معیار ہیں قرآن میں, ان میں سے ایک ہے علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. معیارات میں اب 3 دنوں میں جتنا ہو سکے گا میں معیارات پہ ڈسکس کروں گا. پہلا معیار علم ہے, اور علم اس لیے سب سے اہم معیار ہے کہ علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے. عبادت کا دعویٰ آسان ہے. ابھی سادہ سی بات کر رہا ہوں, ایک لاجیکل بات. میں آپ سے بیٹھ کے یہاں پہ کہوں کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, تو آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے. بھائی آپ کو کیا معلوم کہ میری نماز قضا ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں رہتے نا. تو عبادت کا دعویٰ آسان ہے. میں کہوں میں نے اتنی, میں ایک مثال دے رہا ہوں خالی, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات تکبر ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, میں نے چیلنج کر دیا, تو کوئی مجھے باطل کر ہی نہیں سکتا اس مجمع میں کم سے کم, اس لیے کہ آپ جانتے نہیں مجھے, یعنی آپ پرسنلی میرے ساتھ رہے نہیں. میں کہوں کہ میں ہزاروں اور لاکھوں چیریٹی کرتا ہوں, آپ مجھے باطل نہیں کر سکتے. میں کہوں میں نے رجب شعبان رمضان سب میں روزے رکھے, آپ مجھے باطل نہیں کر سکتے. جتنی بھی عبادتوں کے دعوے کر لوں نا, عبادت کا دعویٰ کر لینا آسان ہے. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں, مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے, نا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میں کیا کہنا ہے؟ سلونی کا دعویٰ معلوم ہے نا. اگر میں کہوں کہ مجھے دنیا کی ہر شے معلوم ہے, اور میں کہوں میں کائنات کا سب سے بڑا عالم ہوں, تو یہ دعویٰ اتنا سخت اور مشکل ہے کہ کوئی ایک بھی کھڑا ہو جائے گا, مجھ سے کوئی ایک سوال پوچھے گا جو مجھے نہیں معلوم, دعویٰ غلط ہوگی. 1 منٹ میں دعویٰ باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک انسان ایک شے کا عالم ہوتا ہے, ہزاروں اشیاء کا جاہل ہوتا ہے. یہ بڑی کامن بات ہے. یہ تو بھائی آپ اپنی فیلڈ کے عالم ہیں, ہزاروں اور فیلڈز ہیں جو آپ کو نہیں معلوم. اپنی فیلڈ میں بھی ہزاروں ایسی باتیں جو نہیں معلوم. اس خاطر ہے, واقعات سنانے کا میرے پاس وقت نہیں, 5ویں امام, 6ٹھے امام کے 8ویں امام کے واقعات میں جا کے دیکھیے گا. کبھی کوئی ہندی طبیب آیا, کبھی کوئی یونانی فلسفی آیا, اس نے پوچھا امام, جیسے مکالمہ ہوا نا امام کا, تو پہلی بات سے دوسری بات سے اتنا متاثر ہوا, فوراً پوچھا کیا آپ عالم ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں, اس لیے کہ عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ جانتے ہو, ہزاروں چیزیں نہ جانتے ہو. امام نے یقین فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں, امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. کہ جاہل نہیں ہوں, یعنی دنیا کا کوئی ایک علم ایسا نہیں جو اس سینے میں موجود نہ ہو. عالم ہوں یہ کہنا اور بات ہے, جاہل نہیں ہوں یہ کہنا اور بات ہے. تو علم کا دعویٰ سب سے مشکل ہے, عبادت کا دعویٰ آسان ہے, علم کا دعویٰ بہت مشکل ہے, نہیں کر سکتا کوئی بھی. میں کہوں مجھے ہر شے معلوم ہے, کوئی بچہ اٹھ کے کوئی سوال کر لے گا, بچہ بھی مجھے وہ شے نہیں معلوم, دعویٰ باطل ہو گیا. بس تاریخ کو سمیٹ رہا ہوں اس میں. اس کا مطلب اسی خاطر ہے کہ تاریخ میں مسجد کے نمازی بہت مل گئے, ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. یہ دعویٰ یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا. گفتگو مربوط ہے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے تو معاملہ بہت آسان اور حل کر دیا. امام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی حجت زمین پر رکھی نہیں ایسی کہ تم کو اس سے سوال پوچھو اور وہ جواب میں کہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. اللہ نے کوئی حجت ایسی نہیں رکھی کہ آپ اسے کوئی سوال پوچھیں, وہ جواب میں کہا مجھے نہیں معلوم. یہ آسان ترین طریقہ ہے حجت کو پہچاننے کا. بہت سمپل کر دیا, بہت سمپل ہے معاملہ. ٹھیک ہے, مثلا آپ نے کسی سے بھی کوئی سوال پوچھا, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ کوئی عالم ہو سکتے ہیں جنہیں اس وقت وہ جواب نہیں معلوم, کوئی آیت اللہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مجتہد ہو سکتے ہیں, کوئی مرجع تقلید بھی ہو سکتے ہیں. ہر شے ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی, انہیں وہ چیز نہیں معلوم اس وقت, وہ جواب میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جو ہو سکتے ہیں اللہ کی جانب سے حجت وہ نہیں ہو سکتا, متعین شدہ حجت. وہ جواب میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم,
بات ہی ختم ہو گئی پھر تو. اس لیے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے, آپ نے جن کا جس طرح سے احترام رکھنا ہے وہ رکھیں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے خود جواب دینا ہے, لیکن وہ حجت نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ نے کوئی حجت رکھی نہیں ایسی, کوئی جواب میں کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. تو امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ سلونی. یہ دعویٰ سب سے مشکل ہے, اس لیے یہ دعویٰ یا علی نے کیا یا اولاد علی نے کیا, فنش, یہاں ختم ہے بات, فل اسٹاپ. اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی, اب وہ ایسے ذلیل و رسوا ہوا کہ میں کیا پڑھوں یہاں سے. سبط ابن جوزی نے کہا کہ پہلے علی نے کہا تھا سلونی, اب میں کہتا ہوں سلونی. ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی, اس نے کہا تھا کہ دعویٰ واپس لے لے, فقط علی نے کیا تھا, تمہاری حیثیت اوقات نہیں کہ تم کہو کہ سلونی. اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا پوچھ لے گی, پوچھو جو پوچھنا ہے. اس نے کہا اچھا تو یہ بتلاؤ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں واقعہ ذکر کیا سلیمان نبی کا. وہ گزر رہے تھے کہ چونٹیوں کی سردار نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا الی مساکنکم, گھروں میں جلدی داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے. ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی, حضرت سلیمان نے چونٹی کو ہاتھ میں رکھا. اس خاتون نے یہ کہا کہ یہ تو تیرے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ چونٹی سے کیا بات کی حضرت سلیمان نے, یہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہی, مجھے اتنا بتا دے کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. یعنی وہ سمجھانا چاہتی تھی جسے نر و مادہ کا نہ پتا وہ خلیفۃ المسلمین بن کے کہاں سے بیٹھ گیا. جی وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ اس نے سامنے پلٹ کے جواب دیا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر آئی ہے یا بغیر اجازت کے آئی ہے؟ کیوں آئی بغیر؟ اس نے کہا کہ کیا تو کہنا چاہتا ہے, کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے, اگر شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو, اور اگر بغیر اجازت آئی ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے میں نے بہت ملفوف کیا نا, آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیا, نہیں سمجھا تو مجھے افسوس بھی نہیں, لیکن سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ مجلس کسی اور جگہ پر ہے. کہ اچھا جگہ کہ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو, بغیر اجازت آئی ہے باہر تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. کہ اچھا اگر تیرا یہی اصول ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پہ لعنت ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ میں جملہ مکمل کر رہا ہوں. اگر شوہر کی اجازت سے نکلے شوہر پہ لعنت, بغیر اجازت نکلے تو عورت پہ لعنت ہے. اگر تیرا یہ اصول ہے تو اگر علی کے مقابلے پر جی ایک اور نجف رسا نعرہ لگاؤ امیر المومنین کے نام پر انشاءاللہ مل کر, تاکہ آپ کی آواز نجف تک مل کے کہنا یا علی. اللہ جی جی بچے کا شعر تو شاید مائک پہ نہ آیا ہو, لیکن میں آپ کے لیے بیٹا ایک جملہ کہتا ہوں, کہوں شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, گنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, گنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تو علم کا دعویٰ کرنا یہ مشکل ترین کام ہے. سلونی قبلا تفقدونی کون کہہ سکتا ہے؟ تو کہا علی نے یا اولاد علی نے؟ اب واقعات ہیں, میں تفصیل میں کیا جاؤں کہ 5ویں امام نے کب کہا اور 6ٹھے امام نے کب کہا اور امام رضا علیہ السلام نے کب کہا,
اور ہر امام نے کس طریقے سے، کس شان سے، یعنی وہ واقعات اور وہ مسائل کے جو 2-3 مہینوں سے سال ہر سال سے الجھے ہوئے، اور امام علیہ السلام تشریف لائیں اور ون لائنر ایک جملہ کہیں اور مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں امام حجت خدا ہے، وہ کہ ہماری آپ کی طرح تھوڑی ہے کہ بحث کر رہے ہیں آدھے گھنٹے تک سامنے والا کنونس نہیں ہو رہا. جی جی، امام علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں ہے بس ہم جیسا کوئی میڈیا پہ بحث کر رہا ہے سامنے، وہاں سے کوئی اور کر رہا ہے. ہائے بات پہنچی ہے ہاں کہ جناب ایک بات یہاں سے تو پھر کسی نے اور کہا تو پھر صاحب نے کہا تو پھر کسی نے کہا. نہ یہ بات ہی نہیں ہے. امام علیہ السلام تو حجت اللہ کی، ایک ایسا ون لائنر ختم. اب میں تفصیل میں چلا گیا تو پھر میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، ورنہ یہ کہ مثلاً خود اپنے زمانے کے علی، جن کا نام بھی علی ہے، مولا علی رضا علیہ السلام، وہ آئے ہیں مدینہ سے خراسان. وہ مہینوں سے وہ مسئلہ چل رہا ہے. کرسچن پریسٹ نے آ کر یہ کہا کہ درباری مولویوں سے پوچھ رہا ہے وہ کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ کون مسلمان کہے گا ہم نہیں مانتے؟ کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. کہا لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. تو اسے مان لیں جیسے دونوں مانتے ہو، بھائی اس پہ کیوں جھگڑا کریں جیسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو. اچھا دیکھیں سیڈو انٹیلیکچوئل ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی خود ساختہ جو ہوتے ہیں نا. اب وہ آپ کو کہیں گے یار کامن گراؤنڈ پر اس طرح سے آ جاؤ. دیکھیں کامن گراؤنڈ پر آ جائیے پرامن بقائے باہمی کے لیے، لیکن اپنا عقیدہ لے کر. آپ یہ نہیں کر سکتے کمپرومائز کہ ایسا کریں تم یہ چھوڑ دو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں مل کے آ جاتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی دونوں آ جاتے ہیں. اب یہ بظاہر تو اچھی بات لگ رہی ہے اس وقت سامنے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا وفات پا گئے؟ کہ عیسیٰ تو زندہ ہے، مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے. کہ اور آپ کے اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ وفات پا گئے. بھائی 28 صفر کی مجلس آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وفات رسول کی مجلس ہے نا. تو وفات پا گئے تو کہا اسے مانے جو زندہ ہے، اسے مانے جس کی وفات ہو گئی. انصافاً دیکھا جائے تو سوال لاجیکل ہے. ایک فادر ولیم ہوتے تھے جو تشریف لاتے تھے اس زمانے میں جب پاکستان کے حالات بھی بہتر تھے، تھوڑے ڈائلاگ کی گنجائش بھی تھی، تھوڑا سا وسعت ظرفی بھی تھی. تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے پاس لاہور میں آتے تھے اور وہ انہیں فادر زیدی کہتے تھے. یعنی فادر ولیم تھے اور انہیں فادر زیدی کہتے تھے کہ فادر زیدی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس وقت انہوں نے ایک سوال کر لیا تھا عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی قرآن میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تو ان کی زندگی تو سامنے ہے. لیکن آپ کے جو امام ہیں وہ تو فوراً پردہ غیبت میں چلے گئے آپ کے بقول، تو ان کی زندگی وہ تو اس طرح سے سامنے نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو انہوں نے پوچھا کن سے؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان جاگا ہوا ہے اور ایک انسان ابھی سویا ہوا ہے، تو آپ پتہ کس سے پوچھیں گے؟ آپ کو پتہ پوچھنا ہے، آپ نے جانا ہے کہیں. ایک انسان ابھی فی الحال سویا ہوا ہے اور ایک انسان جاگا ہوا ہے، تو جاگے ہوئے سے پوچھیں گے یا سوئے ہوئے سے پوچھیں گے؟ کس کانٹیکس میں سوال ہے سمجھ میں آ گیا نا؟ مولانا صاحب کیا جواب دیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوئے ہوئے سے پوچھیں گے. آپ کو لطف آئے گا کہ یہ کیسی عجیب سی بات ہے، بڑی غیر معقول سی بات لگ رہی ہے کہ سوئے ہوئے سے پوچھیں گے. بھائی جاگے ہوئے سے پوچھیں گے نا؟ کہا نہ سوئے ہوئے سے پوچھیں گے، اس لیے کہ وہ جو جاگ رہا ہے نا وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ یہ اٹھے تو میں اپنا پتہ بھی اس سے پوچھوں گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ آپ کے جو امام مہدی ہیں وہ کہاں ہیں، زمین میں یا آسمان میں؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ اس وقت امام روئے زمین پر ہیں، پردہ غیبت میں، حج پہ تشریف لاتے ہیں، بہت سے مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، تو زمین پر ہے نا. ویسے تو کائنات ان کی ہمارے عقیدے کے مطابق، لیکن بنیادی طور پر تو زمین پر ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آسمان پر. تو کہا ان کا احترام زیادہ ہے جو زمین پر ہے یا ان کا جو آسمان پر ہے؟ تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے جواب دیا تھا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ نے جب فضیلت کا ترازو رکھا نا تو دو پلڑے تھے.
اس میں ایک طرف جو حضرت مہدی کو رکھا تو اتنا بھاری ہو گیا کہ عیسیٰ کا پلڑا چوتھے آسمان تک پہنچ جائے تو میں کیا کروں اب. تو اب وہ کرسچن پریسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو یا نہیں. میں علم پہ بات کر رہا ہوں, فضیلت کا معیار. اب پہلی مجلس میں ایک ہی اتنی لمبی بات ہو رہی ہے, 6 فضیلت کے معیار ہیں. کیا مانتے ہیں؟ کہا جی مانتے ہیں عیسیٰ کو, لیکن میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا. تو ایسا کرتے ہیں اس کو مان لیں جن کو دونوں مانتے ہیں. اچھا بات یہاں پر اب رک گئی. وہ جو 200 درباری مولوی تھے وہ پریشان, انہوں نے کہا مامون سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں, ہم جواب لے کر آتے ہیں. چلیں 3 دن بعد واپس محفل لگی. مامون نے پوچھا جواب لے کر آئے؟ کہا جی لے کر آئے. کہ جواب یہ ہے کہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہٰذا واجب القتل ہے, یہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. پتہ چلا دلیل کے مقابلے میں جواب نہ بن سکے تو قتل کر دینا یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی. اب وہ چاہے پارا چنار کے مومنین ہو یا دنیا جہاں میں کہیں بھی اہل اسلام ہو اور اہل ایمان ہو, چونکہ دلیل کے مقابلے میں جب جواب نہ بن پائے تو قتل کر دینا یہ پرانی دہشت گردی چلتی آ رہی. لیکن اب مامون نے ان کو تو جو کہا درباری مولویوں کو تو تاریخ کا حصہ میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا, لیکن پریشان اس لیے ہو گیا کہ اسلام سے اس کو دلچسپی نہیں تھی. مجھے مولا علی تک جانا ہے, اسلام سے دلچسپی نہیں تھی. بات یہ کہ جب کوئی مسلمان ہی نہ بچے تو خلیفۃ المسلمین کہاں سے بنے گا. تو ایک دن پریشان تھا بہت, تو وزیر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ایک شخص ہے جو جواب دے سکتا ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ ایک علی کا بیٹا ہے جو مدینہ میں ہے, وہ علی جیسا ہے, ان کو بلائیے. 1 لائنر. میں نے کہا ائمہ علیہ السلام جب جواب دیتے تھے نا تو ان کے علم کی شان یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں بحث ہو رہی ہے تو ابھی نتیجہ ہی نہیں نکل پا رہا. امام علیہ السلام پہنچے, بہت مختصر کروں گا مجھے جانا آگے تھا. بہرحال اپنے وقت کے علی, مسند علم لگائی گئی. کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہو نا تب بھی فقط علم میں علی ابن ابی طالب کافی ہے. بعد از وفات رسول علی کو ماننے کے لیے فقط علم کافی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم وعندہ علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, ان کو کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کیا شان ہے, سورہ رات کی آخری آیت ہے یہ. اگر مسلمان یہ ایک آیت حل کر لینا, کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ کوئی چیلنج کر سکتا ہے یہ؟ کسی نے دعویٰ کیا؟ یہ دعویٰ ہی نہیں کیا بھائی کسی نے آج تک یہ کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کسی نے کلیم ہی نہیں کیا, تو آپ کس کو کہیں گے کہ کس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ آپ تفسیروں میں جا کے دیکھیے گا تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی پوری کتاب کا علم ہے کس کے پاس ہے؟ کہ یہودی مولویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ تفسیر مسلمانوں نے تفسیر میں لکھا ہے. بغض علی کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو. کہ یہ یہودی عیسائی پریسٹ راہبوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. بہرحال میں امام جب تشریف فرما ہوئے, مامون نے کہا کہ اب پوچھ. سوال ذہن میں, آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہا پوچھ. کہ ان سے پوچھوں؟ کہ نہیں ان سے نہیں, اب ان سے پوچھ. آپ کو لطف آئے گا اب جو اگلی بات ہے. مولا کے چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی, اس کی جانب دیکھا اور فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا نا, وہ 8ویں نے خراسان کے دربار میں دہرا دیا تھا. اس کے ذہن میں تو یہ ہے کہ کوئی جواب اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا کہ میں پوچھوں گا کہ عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہیں گے میں مانتا ہوں. کہوں گا میں آپ کے محمد کو نہیں مانتا, بات ختم ہو جائے گی یہیں پر. مجھے پوچھا آپ مانتے ہیں عیسیٰ کو؟ ایک جملہ کہا امام نے, کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہیں تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں ہوں. بات تمام ہو گئی. اور کہا مولا نے فرمایا, علم علی کے وارث مولا نے فرمایا کہ جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ ہے کیا اس سے آیتیں پڑھ کے بتلاؤں کہ کہاں کہاں عیسیٰ نے محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری دی ہے؟ اس لیے کہ
قرآن کی طرح نہیں تھا, انجیل کے نسخے الگ الگ ہوتے تھے. یعنی وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس کون سا انجیل کا نسخہ ہے اور اس میں کون سی آیتیں ہیں. خاموش بیٹھ گیا. امام نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے میں بھی تجھ سے ایک سوال پوچھوں؟ کیا پوچھ لیجیے, اگر آتا وہ جواب دے دوں گا ورنہ خاموش ہو جاؤں گا. ایک جملے میں خیال میں آ گیا اپنے. امام نے کہا یہ بتلا کہ عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے؟ کہا کیسی بات کر دی آپ نے, عیسیٰ نے تو زندگی بھر نمازیں پڑھی, زندگی بھر روزے رکھے. کہ اگر عیسیٰ نے زندگی بھر نمازیں پڑھی, زندگی بھر روزے رکھے, تو اگر تو نے خدا کہتا ہے تو یہ بتا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے, کس کی نماز, کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ تو کسی اور کی نماز نہیں پڑھے گا نا. اگر اللہ ہے تو اللہ کی نماز پڑھی جائے گی, اللہ کے لیے, قربت اللہ. اچھا دیکھیں, عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. اب اس جملے میں تاریخ ہے, اگر آپ نہ سمجھ پائیں تو میں کیا کروں گا. غیر مسلم تھا لیکن دل میں غیرت رکھتا تھا. بہرحال اٹھا, جب حق پہنچ گیا, حجت تمام ہو گئی, اٹھا اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. میں مسلمانوں سے کہوں گا کم سے کم ویسا کلمہ تو پڑھ لو جیسا اس عیسائی نے پڑھا تھا. بھائی مل کے صلوات بھی دو, نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو فضیلت کا پہلا معیار ہے علم, اور یہ علم کسبی نہیں ہے, لدنی ہے, سیکھ کے نہیں حاصل کیا. حضور مکرم نے براہ راست القاء فرمایا. مولا نے کہا کہ میں نے علم کے 1000 باب کو سیکھا, ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. اب اگر اس کو کس میں تعجب ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے, انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی USB, انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مادی USB, وہ ایک لمحے میں ہزاروں گیگا بائٹ اور ٹیرا بائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے, کوئی تعجب نہیں ہوتا. اللہ کا بنایا ہوا نظام آپ کے لیے کیا تعجب کی بات ہے؟ ہاں, عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بس عیسیٰ اور علی میں فرق یہ ہے کہ عیسیٰ نے گود میں یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, کتاب پڑھ کے سنائی نہیں تھی ابھی. علی نے کتاب پڑھ کے سنائی تھی. اب کسی کو یہ تعجب ہو کہ علی کیسے پڑھ کے سنا سکتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ جو ہے وہ گود میں کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا محمد کے ہاتھ میں کنکر بولے تو حیرت نہیں ہے, حیدر بولے تو حیرت ہے. بھائی مسلمانوں کا توقید ہے نا کہ حضور کے ہاتھ میں تو کنکر بھی تسبیح پڑھتے تھے, تو پھر کیا کہنے, یا علی, بات تمام ہو رہی. تو اب ابن عباس انک آف دا نیشن کہا جاتا ہے انہیں, مولا علی کے شاگرد ہیں, حبر الامہ. وہ کہتے ہیں کہ میں مولا علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد علی ابن ابی طالب نے تفسیر قرآن شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر, اور میں تفسیر میں اتنا محو ہو گیا, مجھے ہوش ہی نہیں رہا کسی اور شے کا, اور فجر کی اذان بلند ہوئی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی. اس میں ایگزیجوریشن نہیں ہے, یقین فرمائیں کہ ایگزیجوریشن نہیں ہے, اس لیے کہ امیر المومنین نے خود بیان کیا کہ اگر چاہوں تو ہاں میم عین سین قاف سے جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان کے حالات بھی پڑھوں, اور جتنی امتیں آنے والی ہیں ان کے حالات بھی بیان کروں. ہاں میم عین سین قاف سے. ان حرفوں کی کیا گہرائی ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا تھا علی اور اولاد علی کے ساتھ, ورنہ ہم تو ابھی قرآن کا ظاہر خالی ہے. ابھی جو علی جیسا جب ظاہر ہوگا نا پھر جو قرآن کے راز کھلیں گے. یہ تو امام نے فرمایا کہ علم کے 27 لیٹرز ہیں, جتنا بھی دنیا کا علم ہے وہ 27 حروف پر ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس ہے, چاہے وہ آج کی IT ہے, چاہے وہ ایسٹرونومی ہے, چاہے وہ بایولوجیکل سائنس ہے, کچھ بھی آپ لے لیں 27 حروف ہیں. فرمایا جب مولا ظہور کریں گے تو 2 حرف خالی ظاہر ہوئے ہوں گے بس, ابھی بھی 2 پورے ظاہر نہیں ہوئے. جب ظہور ہوگا تو 2 ظاہر ہو, اس وقت تک 2 ہوئے ہوں گے. یعنی آدم سے لے کر اس وقت تک صرف 2 حرف ظاہر ہوں گے. امام آئیں گے اور سڈنلی 25 اور ظاہر کریں گے. اب آپ سوچیں کہ کیا اس وقت علم کا معیار ہوگا. تو امیر المومنین کے ساتھ ایک رات پوری بیٹھے, بسم اللہ کے بعد سے تفسیر آگے نہیں بڑھی.
تو مولا نے ابن عباس نے کہا کہ یا امیر المومنین ابھی تو تفسیر پوری رات گزر گئی، ابھی تو بسم اللہ کے بعد سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تفسیر. مولانا نے کہا لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو فقط بسم اللہ کی تفسیر سے بھروں گا. جی بات واضح ہو رہی ہے. یہی ابن عباس، آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہنے لگا اور بات کو آج کی حد تک سمیٹ رہا ہوں، مصائب کے دائرے کے بیان ہونا لازمی ہے. یہی ابن عباس ہیں جب حاکم شام کے دربار میں اور روم کے حاکم نے خط لکھا کہ ایک شیشی بھیجیے کہ شیشی میں جو کچھ پوری دنیا کا خلاصہ اس شیشی میں بھر کے بھیجو. اب انہیں تو سوال ہی نہ سمجھ میں آئے کہ کیا مطلب ہے اس کا. ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، لہذا سمندر کا پانی اس میں بھر کے بھیجو. تو اگر آپ نے پانی بھر کے بھیجا اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہر شے کی بنیاد پانی ہے. حاکم شام نے کہا کہ یہ سمجھ کہاں سے آئی؟ کہ میں شاگرد علی ابن ابی طالب ہوں. میں ظاہر ہے کہ آج کے کچھ میڈیا کے پروگرام بھی اور اس کے علاوہ بھی تھوڑی سی خستے کی محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے. کہ میں شاگرد علی ابن ابی طالب ہوں. کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارے علم اور علی کے علم میں فرق کتنا ہے؟ کہ جو اس شیشے کے پانی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے. بات جی. تو جہاں پر یہ علم لدنی کی کیفیت ہے تو ایک فضیلت کے معیار ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور وہ آپ سن چکے ہیں پھر امیر المومنین نے تعامل نہیں کیا جواب دیتے ہوئے. جب کسی نے مشورہ دیا کہ علی تھوڑا سا سوچ لیا کریں تو کہیں غلطی نہ ہو جائے. اور مولا نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ اس نے کہا 5. سوچا کیوں نہیں؟ کہ سوچنے کی کیا بات ہے، 5 انگلیاں ہمیشہ میرے سامنے. کہ جیسے تیرے سامنے 5 انگلیاں ہیں پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہی ہے. جی تو پہلا فضیلت کا معیار علم ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہے اور تقویٰ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو آپ اس پہ ترتیب وار گفتگو دیکھیں تو جہاں کہیں کوئی فضیلت کا معیار نظر آیا آپ کو. جی عزیزوں، اس سے زیادہ ایک انسان کے لیے کیا شرف ہوگا کہ بار بار جس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے اور کہنا پڑے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے. یہ جملہ پہنچا اب تک نہیں پہنچا. ایک انسان کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ بار بار یہ کہنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے. اللہ کی توحید کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے کہ علی خدا نہیں ہے. یعنی بار بار اس کے بارے میں اتنا شبہ ہونے لگے. جو افتخار عارف صاحب نے بھی کہا، بڑا خوبصورت یہ مصرع ہے کہ نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے. امر الہی جو نا مولا علی کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے. کہتے ہیں نمود امر الہی علی کی ذات میں ہے اور نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں نبی کے بعد خدائی علی کے ہاتھ میں ہے اور بہت ہی سہل ہے تقسیم دوزخ و جنت. بہت ہی سہل ہے تقسیم دوزخ و جنت، جو ان کے ساتھ نہیں جو ان کے ساتھ میں ہے. بھائی مل کے بلندر صلوات بے دو نام ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک نام علی کا نعرہ لگا دیں. میں ایک بات کہوں گا پھر جا رہا ہوں مصائب پہ. کوئی بھی ایک نعرہ لگا دیں. مولا یا علی. جی کیا کہنے مل کے یا علی. کیوں یا علی میں نے آپ سے کہا، ریکویسٹ کی اپنے آپ کے لیے بھی؟ اس لیے کہ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے. رمضان کا مہینہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے اور ختم کر لیتا ہوں قرآن. علی علی مع القرآن والقرآن مع علی. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے اور ختم کر لیتا ہوں قرآن.
علی کہنے سے اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. ہائے ہائے ہائے, علی کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان نا. مومن کون ہے, منافق کون ہے, یہ علی مدد سے ہی تو پہچان ہوتی ہے نا. ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان, علی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آسان, علی کہنے سے اور ختم کر لیتا ہوں قرآن, علی کہنے سے اور آدمی بنتا ہے انسان. جہاں جاتا جی, اسی علی کی طاقت یہ ہے. یہیں سے بات کل شروع ہوگی. فضیلت کا ایک معیار علم ہے, اور جتنے معیار آپ تصور فرمائیں. خود دعائے کمیل میں ایک آیت ہے جو مولا علی نے پڑھی ہے, افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا ایمان رکھنے والا اور فسق کرنے والا, فاسق, یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت شان امیر المومنین میں نازل ہوئی, اور کیوں نازل ہوئی کل بتاؤں گا. علی کے زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہے نا, کن فیکون کی منزل رکھتے ہیں, وہ کل بتاؤں گا اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ. بات یہیں سے شروع ہوگی عزیزوں. بس مولا نے فرمایا تھا غدن ترون ایامی, آج تو تم مجھے نہیں سمجھ پا رہے, کل زمانہ جب آئے گا تو میری قدر کو جانے گا کہ کون تھا علی. مولا نے کہا, اور یاد کرتے تھے اپنے بچھڑے ہوئے اصحاب کو, یاد کرتے تھے, کہتے تھے اینا عمار, عمار کہاں ہے؟ عمار شہید ہو گئے تھے نا صفین میں. اینا ذو شہادتین, ذو شہادتین خزیمہ ابن ثابت کا ہیں. اینا ذو التیحان, اینا ابنار. یہ وہی جملہ ہے کہ جو اب عبداللہ الحسین نے رخصت کے وقت کہا تھا نا, اینا حبیب ابن مظاہر, اینا مسلم ابن عقیل, کہاں ہیں؟ اینا فرسان الحیجہ, کہاں ہیں میرے شیر؟ ما لکم, کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا مولا تمہیں آواز دے, فلا تجیبونی, جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو امیر المومنین, اور کیا زخم تھا علی کے دل پر. کہتے تھے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تم سے دور کر دے. اللہ جانے کیا کیا مصائب آئے, لیکن یاد رکھیے گا علی کے مصائب کا آغاز 19 رمضان سے نہیں ہے. علی کے مصائب کا آغاز وہاں سے ہے کہ جب علی کے سامنے زہرا کو دربار میں جانا پڑا. علی کے مصائب وہاں سے ہیں کہ جب در و دیوار کے درمیان زوجہ علی ابن ابی طالب پسلیاں شکستہ ہو جائیں, اور جب کوئی مولا علی سے پوچھے کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہے, اور علی جواب دیں کہ سب سے سخت موقع وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور علی کو صبر کرنا پڑے وصیت رسول کے مطابق. علی کے مصائب کا آغاز غصب خلاف. جزاک اللہ. ایک جملہ کہوں, علی کے مصائب وہاں سے ہیں کہ کوئی مدینہ میں علی کو سلام کرنے کو تیار نہ ہو. ایک مرتبہ دق الباب کرے مولا علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ تشریف لائیں. معمولاً حضرت فضا دروازہ کھولا کرتی تھی, سیدہ کونین کا تو پہلو شکستہ تھا, اور علی نے سوال کیا کہ یا بنت رسول اللہ, آج آپ نے خود زحمت فرمائی, آپ خود دروازے پر آئیں. کہ اس لیے کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے, اگر کوئی اور آپ کو سلام کرے نہ کرے, رسول کی بیٹی آپ کو سلام کریں گے, السلام علیکم امیر المومنین. اور علی جواب دیں کہ اب تو وہ کیفیت آ گئی کہ علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. علی کے مصائب کا آغاز وہاں سے ہے کہ جب علی کی گردن میں رسی باندھ کر علی کو مدینہ کی گلیوں میں ایسے گھسیٹا جائے جیسے ذبیحے کو کھینچ کر لے جاتے. کہاں نام علی پر ہونے والے شب 19 رمضان آ گئی ہے, ہماری یتیمی کے بی بی پر دروازہ گرا ہوا تھا. وہ خود شقی کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا, لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا, اور میں نے اپنا پیر دروازے پر رکھا, اور کتنے لوگ تھے جو زوجہ علی ابن ابی طالب سے اوپر گزرتے گئے, اور بی بی کی صدا آئی فخذینی فضا, فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دیا گیا. جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا زہرا کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت پڑھیں. یہ غربت علی ہے, حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے, یہ غربت علی. علی اس وقت سے غریب ہے,
ممبر سے دعا دے رہا ہوں، نجف اشرف جائیے گا جب حرم امیر المومنین میں تو دعا کیجیے گا، السلام علیکہ ولی اللہ و ابن ولی انت اول مظلوم قد غصب حقہ. یہ امام علی النقی کی تعلیم کردہ زیارت ہے. اے علی، آپ وہ سب سے بڑے مظلوم ہیں جن کا حق غصب کیا گیا. تو سب سے بڑے مظلوم تو امام حسین علیہ السلام ہے. کیوں مولا علی کو یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. آپ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی وہاں سے مظلوم ہے. اور علی کو جب کھینچ کر لے گئے، گردن پہ تلوار تھی. زہرا جیسے ہی غش سے فاقہ ہوا، پوچھا آئین ابو الحسن، علی کہاں ہے؟ کہ علی کو مسجد میں لے گئے. سلمان کی روایت ہے کہ بی بی آئیں، اللہ جانے کس کیفیت میں. فرمایا ابھی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ بد دعا کروں گے. سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں، قریب تھا کہ مسجد کی دیواریں گر جاتی. لوگوں میں اتنا خوف ہوا کہ چھوڑ دیا علی کو. میں ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھر کر اگر گریہ نہ ہو تو حق ہی کہاں ادا ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، بی بی مدینہ میں ایک علی کی گردن پر تلوار تھی، آپ علی کو بچا لائیں. کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. قابضٌ عَلَى شَيْبَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. فَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، اللہ جانے کتنی ضربتیں حسین کو لگی. وقت ایک بہن دل زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، کوئی نہ تھا کہ جو حسین کو بچا کے لاتا. جی حق یہی ہے. شب 19 رمضان حق یہی ہے. آج فاطمہ الزہرا آئی ہے برسہ لینے، آج کربلا سے حسین آئے ہیں، عباس آئے ہیں اپنے بابا کا برسہ لینے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، آج علی کی بیٹی آئی ہے زینب، بی بی شام سے تشریف لائی ہے. کون میرے بابا کے نام پر آنسو بہانے والا؟ سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. 41 ہجری کا رمضان آیا. علی کی روش یہ تھی کہ ایک ایک اولاد کے ہاں جا کر افطار فرماتے تھے. شب 19 رمضان آج مولا نے بی بی ام کلثوم کے آج افطار فرمایا. رونے والوں، علی کے مصائب کے دن ہے، بیٹی کے یہاں افطار فرمایا. جب 13 رمضان آئی تھی نا، مولا نے خطبہ دیا تھا اور خطبے کو روک کر کہا کہ بیٹا حسن رمضان میں کتنے دن گزر گئے؟ کہ بابا آج 13ویں تاریخ ہو گئی. کہ عنقریب یہ داڑھی علی کے خون سے خضاب ہونے والی. اچھا، جب باپ بیٹی کے یہاں افطار پر جائے، آپ بھی جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. بیٹی کی محبت تو باپ کے دل کے علاوہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا نا. بیٹی کی کیا خواہش ہوگی جو بہترین افطار ہو سکے، ممکن وہ باپ کے لیے حاضر کر لے. لیکن بی بی ام کلثوم جانتی ہیں کہ میرا بابا کتنا کتنی سادہ غذا ہے علی ابن ابی طالب کی. لہٰذا ایک نمک کا ٹکڑا رکھا، ایک دودھ کا جام رکھا، ایک روٹی رکھی. عجب ہے. فرمایا کہ اے بیٹی، آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں کبھی استعمال نہیں کی. یہ نمک اور دودھ جو ساتھ رکھا ہے نا، 2 غذائیں کبھی استعمال نہیں کی. بی بی ام کلثوم کے دل میں خیال آیا، سوچا میں نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ اور روٹی کے ساتھ افطار کر لیں. جیسے ہی میں نے نمک اٹھانا چاہا، میرے بابا نے روک دیا. کہ بیٹی، علی کو نمک بہت مرغوب ہے، دودھ اٹھا لے، اس لیے کہ ان فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب. دنیا کے حلال میں حساب ہے، دنیا کے حرام میں عقاب ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے آج کا افطار روٹی اور نمک سے فرمایا. بات تمام کر رہا ہوں آہستہ آہستہ. اس کے بعد بار بار طویل عبادتوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ صحن خانہ میں آتے تھے اور آسمان کی جانب دیکھتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جو علی پر رونے کے لیے آئے ہیں. خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. بی بی ام کلثوم نے آ کر کہا، بابا میں نے آپ کو دیکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے کبھی اضطراب نہیں ہوا، بابا آج آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ بیٹی، آج دنیا کے کسی انسان کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کے سامنے علی کو حاضری دینی. میں 19 رمضان کے حالات پڑھ رہا ہوں، کل یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. کچھ دیر بعد تلواروں کی جھنکار کی آواز علی کو سنائی دی. گھر کے باہر نکلے، دیکھا حذیفہ یمانی ہیں، 200 تلوار برداروں کے ساتھ ہیں. کہا حذیفہ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہونے والی.
مولا توفے ہماری زندگی پر، کوئی آپ کو آ کے مار کے چلا جائے، ہم زندہ رہ جائے، مولا ہم نے سوچا ہے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ کہ حذیفہ میں کون ہوں؟ کہ مولا میرے امام ہے، کہ میں حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا۔ حذیفہ واپس پلٹے، پلٹ کر علی کو دیکھ رہے تھے، کہیں یہ آخری ملاقات نہ ہو، کہیں یہ آخری دیدار نہ ہو۔ عزیزوں کلیجہ پڑ رہا ہے۔ سلام اصحاب علی پر، علی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، نماز شب کا وقت ہے، علی گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھیں علی کو۔ چھوٹی چھوٹی مرغابیاں آ گئیں، فرمایا بیٹا اگر ان کے دانے اور پانی کا خیال رکھ سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا، جب نہ دے سکو تو آزاد کر دینا۔ علی کسی جانور کو بھی بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا جس کوفہ میں مرغابیوں کی پیاس کا اتنا خیال کیا، اسی کوفہ میں آپ کی پوتی سکینہ آئی تھی، کوئی سکینہ کو پانی دینے والا نہیں۔ علی کے بچے پیاسے رہے، علی کی بیٹیاں بے پردہ کوفہ میں پیاسے رہی۔ جی خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حق یہی ایام علی کا، واقعاً محرم شب عاشور محسوس ہو رہی ہے، محرم الحرام کی شب محسوس ہو رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام باہر نکلے۔ دیکھو آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا، تفصیل سے مجھے شب 19 کا پڑھنے دینا کہ شب 19 کو کیا ہوا۔ مولا باہر نکلے، مولا کا کمر بند تھا، وہ دروازے میں الجھا۔ علی نے کمر بند کو سیدھا کیا کہ احضر حیازمک للموت فإن الموت لاقیک، اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر دے، اب تو اللہ سے ملاقات کے لیے چلنے والا ہے، موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ مولا علی پہنچے مسجد کوفہ میں، یہ آخری شب ہے جب علی نے مسجد کوفہ میں کہا مولایا یا مولایا۔ جو جانتے ہیں علی کی مناجات کو، انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، پروردگار تو ہی مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو بندے پر سوائے مولا کے کون رحم کرے گا؟ مولایا یا مولایا انت الرازق وانا المرزوق، تو رزق دینے والا ہے، میں رزق لینے والا ہوں، تو مرزوق پر سوائے رازق کے اور کون رحم کرے گا؟ مولا مناجات پڑھتے رہے۔ پھر اذان کا وقت آیا، ایک شقی تھا جو الٹا سویا ہوا تھا۔ میں کہوں گا مولا سب کو جگا دیں لیکن اسے نہیں جگائیے گا۔ علی کہیں گے کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، تو وہ اپنے محب کو بے نمازی کیسے دیکھے گا؟ کبھی فجر کی نماز نہ قضا کرنا، علی کا دل دکھے گا۔ ہائے ہائے، علی نے اپنے ملزم کو بیدار کیا اور آخری اذان دی، اللہ اکبر۔ یہ مازن پر علی کی آخری اذان تھی۔ عزیزوں جو مسجد کوفہ جا چکے ہیں، فجر کی اذان بلند ہوئی، امیر المومنین نے نماز شروع کی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، ظالم کی تلوار چلے، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جی مجھے ایک جملہ کہنا تھا، حذیفہ یمانی جب گئے تھے نا اپنے گھر میں تو کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اللہ کے حکم سے۔ صبح کو میں نے اچانک سنا تہدمت واللہ ارکان الہدیٰ، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ الا قد قتل امیر المومنین، الا قد قتل امیر المومنین، یہ وہی آواز ہے جو کربلا میں آئی تھی، الا قد قتل ابا عبداللہ، الا قد قتل الحسین بکربلا، ویسی ہی آواز ہے۔ علی نے حسن کی امامت میں نماز کو مکمل کیا، 19 رمضان کی صبح ہے، حسن کی امامت پر نص کو قائم کیا۔ اس کے بعد علی غنودگی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب جیسے ہی غنودگی سے آنکھ کھلی، مولا حسن کو دیکھا، فرمایا عین الحسین، حسین کہاں پر ہے؟ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے ابا عبداللہ الحسین اپنی آنکھوں کو علی کے تلووں پر لگا کر بڑی شدت سے رو رہے تھے کہ دہن مبارک سے زبان باہر تھی۔ امام حسین کو بلایا، کہا بیٹا صبر کرنا، تجھے بہت مصائب آگے دیکھنے ہیں۔ کہا بابا اماں کی شہادت کے بعد اور نانا کے گزرنے کے بعد یہ سخت ترین دن ہے بابا، میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گا؟ آج حسین کی یتیمی کی شب آ رہی ہے۔ علی نے تسلی دی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہا بیٹا یہ دیکھو نانا رسول اللہ کھڑے ہیں،
یہ دیکھو چچا جعفر تیار کھڑے ہیں، یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا، بس تسلی دینے کا یہ انداز پھر کربلا میں نظر آیا جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برسی کا پھل کھینچا، اکبر کا کلیجہ ہلا، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، کہا بیٹا یہ دیکھ بابا علی کھڑے، یہ دیکھ رسول اللہ کھڑے، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا۔ علاقت قتل الحسین بکربلا۔ ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے، صدائے بلند عجب منظر قیامت کا، اپنے آپ کو مسجد کوفہ لے کر جانا، محراب امیر المومنین، جہاں علی پر ضربت لگی میں کہوں گا مولا آپ پر سجدے میں ضربت لگی لیکن آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ پھر سے سننا، مولا آپ پر سجدے میں ضربت لگی، آپ نے خود سر اٹھا لیا، آپ نے سر خود بلند کیا اور آپ چلتے ہوئے بیت الشرف تک گئے، سلام اس حسین پر کہ سجدے میں حسین پر اتنے وار ہوئے، حسین خود سر نہ اٹھا سکے، نوکے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہوا، زین العابدین بیمار کربلا کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ بھی اماں میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند۔ یا ملسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا، یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام علی پر شب ضربت ہے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع اور مل کے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ آخری مرتبہ کہنا بی بی زینب کو برسا دے دے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یا علی یا حسین، یا علی یا حسین۔